الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمات سیقول سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں سورہ بقرہ ہی کا تسلسل ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے نون احکام پر عمل پیرا رہتے تھے یہاں تک کہ کوئی نیا حکم قرآن مجید میں نازل ہو جائے۔ امت محمد سے پہلے امت موسیٰ یعنی بنی اسرائیل نوع انسانی کے امام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ مقرر کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب تک آپ کے لیے ممکن رہا کہ آپ مسجد حرام میں نماز پڑھیں تو آپ خانہ کعبہ کے جنوب کی جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف بھی آپ کا رخ ہو۔ لیکن جب دار ارقم آپ کی ایکٹیویٹی کا مرکز بنا تو پھر آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ رہا اور یہ چیز اپنے آخری انتہا کو پہنچی اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے۔ اس لیے کہ جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو مکہ مکرمہ جنوب میں ہے، مدینہ شمال میں ہے اور فلسطین مزید شمال میں ہے۔ لہذا جب مدینہ منورہ میں آپ نے قیام فرمایا تو پہلے 17 ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے رہے اور خانہ کعبہ کی طرف مسجد حرام کی طرف آپ کی پیٹھ ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اگرچہ پسند نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی پسند ہو یا ناپسند وہ کرنا ہی پڑتی ہے ایک بندے کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہلے اور اپنی پسند اور ناپسند بعد میں۔ اور ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے بھی تقاضا کر کے گئے ہیں کہ اللہ کے احکام پسند ہوں یا ناپسند بہرحال ان کی پیروی تو کرنی ہی ہے۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، عنقریب احمق لوگ کہیں گے لوگوں میں سے عنقریب احمق لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کہ جس کی طرف وہ رخ کیا کرتے تھے، اور پھر اصولی بات کہی کہ کہہ دو للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، اور قبلہ چونکہ امت کی ایک علامت ہے، پہلے بنی اسرائیل نوع انسانی کے امام تھے اور وہ امت تشکیل پائی تھی تورات کے اور موسیٰ علیہ السلام کے گرد۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے گرد ایک نئی امت تشکیل پا رہی ہے۔ اب سب سے پہلے اس کا میمورنڈم بیان کیا جا رہا ہے کہ اس امت کی تشکیل کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا اے مسلمانوں تمہیں ایک واسطہ امت یا ایک درمیانی امت، تاکہ تم نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ، نوع انسانی کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینے والے بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے بن جائیں۔
وما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا تھا اس قبلے کو ہم نے جس کی طرف تم رخ کیا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ ہم دیکھیں، الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جانیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، بمقابلہ اس شخص کے جو الٹے پاؤں لوٹ جائے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت بڑا امتحان تھا سوائے ان کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہو۔ اور پھر جو یہودیوں نے شور مچایا کہ وہ دو نمازیں جو تم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں وہ تو ضائع ہو گئی، تمہارا اصل قبلہ تو یہ تھا۔ اب اس کنفیوژن کو دور کیا جا رہا ہے کہ تمہارا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور مسجد حرام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ تو لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔ اب وہ اصل حکم تحویل قبلہ کا آ رہا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے رہے ہیں اس امید سے کہ کب حکم نازل ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ تو پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم اسی قبلے کی طرف جو تمہیں پسند ہے تمہیں پھیرے دیتے ہیں، یعنی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ادھر رخ کر لو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جمع کے صیغے میں فرمایا کہ تم اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لینا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جو جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ، خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے سچا حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے ضمن میں ایک بڑی اہم بات کہی آیت نمبر 146 میں، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی، یعرفونہ، اس حکم کو خوب جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر ایک فریق ان میں سے حق بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا قبلہ آپ کے رب کی جانب سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وہ بات کہ جو 15ویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں میں آئی تھی، اب وہ بات جو ہے وہ یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم نے تم میں بھیجا ہے ایک رسول کو تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور یہ پیغمبر تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد رکھو، میں اپنی ان آیات کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکرولی، تم میرے شکر گزار بنو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں پر اہل کتاب کے ساتھ جو گفتگو تھی وہ اپنے کنکلوژن کو پہنچی، اور اب 19ویں رکوع سے امت مسلمہ سے خطاب شروع ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں تذکرہ ہے شہداء کی زندگیوں کا
اور صدیقین اور انبیاء کرام کی زندگی کا کیا معاملہ ہوگا وہ اس پر خوب قیاس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ان کی زندگیاں ہمارے شعور سے بیونڈ ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، ایسے ہی جو ان سے بھی بلند درجے والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب ایک شروع ہی سے ایک وارننگ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ تم نے جو دین اختیار کیا ہے، تم نے جو کلمہ پڑھا ہے، تم نے جو میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کیا ہے، تب یہ ایک راستہ جس پر تم چلے ہو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں خوب آزما کر رہیں گے، بِشَيْءٍ کچھ دے کر، خوف، بھوک، جانوں، مالوں اور پھلوں کا نقصان دے کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے جھیلنے اور برداشت کرنے والوں کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے کہ صبر کے دو بنیادی مفہوم ہیں، ایک انگریزی کے لفظ پیشنس سے ظاہر ہوتا ہے، یہ صبر ہوتا ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد کوئی واویلا نہ کرنا، کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا، اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا اور جھیلنا۔ دوسرا مفہوم ہے پرسیویرنس یا اسٹیڈ فاسٹنس کا مفہوم۔ یہ مفہوم یہ ہے کہ آپ کو تھریٹ کیا جائے، آپ کو خطرہ محسوس ہو کہ اس راستے پر چل کر میں یہ نقصانات فیس کر سکتا ہوں، لیکن آپ اپنے فیصلے پر قائم رہیں استقامت کے ساتھ اور ان تمام مصائب کو خندہ پیشانی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ جھیلیں، برداشت کریں۔ بالعموم قرآن مجید میں صبر کا لفظ ہے یہ دوسرے مفہوم کے لیے آتا ہے کہ ہم تمہیں آزما کر رہیں گے، کچھ دے کر، خوف، بھوک، جان اور مال کا نقصان، اور خوشخبری دو جھیلنے اور برداشت کرنے والوں کو۔ کون سے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی، قالوا انا للہ، تو وہ پکار اٹھے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے اور لوٹ کر اسی کے حضور جانے والے ہیں، اور ہر چیز جو ہمیں ملی اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی اسے واپس لے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایات ہیں اور مہربانی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جو دو خاص نشانیاں ہیں، صفا اور مروہ، جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، ان کو بیان فرمایا کہ قریش مکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل نہیں کرتے تھے، لہذا وضاحت کر دی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بھی خانہ کعبہ کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، یعنی عمرے کا بھی یہ حصہ ہے اور حج کے طواف زیارت کا بھی یہ حصہ ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے 20ویں رکوع کے آغاز میں قرآن مجید کی دعوت اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک طویل آیت میں، آیت نمبر 164 میں بہت سی آیات جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہیں ان کو ایک ہی آیت میں یکجا کیا گیا ہے۔ یہ
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی آیت ہے، آیت الآیات۔ فرمایا بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے، اور وہ کشتیاں کہ جو لوگوں کا مال لے کر دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور جو ہر قسم کے جانور اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں کے آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہونے میں، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ کائنات پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، رات اور دن کا ایک نظام ہے۔ اصل میں ایتھیزم جو ہے، الحاد، اس کا موقف یہ ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے حوادث کی بنیاد پر، یعنی ان کا تصور یہ ہے کہ مادہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا آف کنزرویشن آف ماس، جو کہ کچھ یوں ہے، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، یعنی میٹر جو تھا، مادہ جو تھا، وہ کچھ ایلیمنٹس کی شکل میں تھا، کچھ عناصر کی شکل میں تھا، اور ان عناصر کا ایکشن اور ری ایکشن جو ہے وہ اس کائنات کی شکل دھارتا چلا جا رہا ہے خود بخود۔ جبکہ ہمارا تصور یہ ہے، قرآن مجید جو تصور پیش کرتا ہے، انبیاء کرام جو تصور لے کر آئے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے ہو جا یہ کائنات وجود میں آئی، اور اس نے مختلف شکلیں اختیار کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، خود بخود نہیں۔ اس لیے کہ جو کام بھی وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہو وہ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جاتا ہے، کبھی بھی آرڈرلی موومنٹ بغیر اے پرسن بہائنڈ نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے گا اس سے کوئی نقصان ہی ہوگا، کبھی اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو کاریں ٹکرائیں اور ان دونوں کاروں کے اچھے اچھے پرزے مل کے ایک اچھی سی کار بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا، نقصان ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ کائنات جس میں ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہے، آسمان کہاں اور زمین کہاں، لیکن ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین کو زندہ کرتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور کہاں خلیج بنگال سے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ کوہ ہمالیہ سے جا کر ٹکراتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے اس علاقے میں پاکستان کے اندر بارشیں برساتے ہیں۔ کیا یہ ایکسیڈنٹ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ حاصل اصل میں سارے کا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو فوکس کرے کہ اچھا یہ دانہ جو میں نے کھایا ہے میری ضرورت تھی، لیکن میں نے تو اس کو نہیں اگایا، میں نے تو صرف ایک بیج جو ہے وہ زمین کے اندر بو دیا تھا، لیکن اس کو اگایا تو میں نے نہیں ہے، لیکن میری ضرورت پوری کرتا ہے۔ رات اور دن کا نظام یہ میری زندگی کا اصل موٹیو ہے کہ میرا آرام رات کے ساتھ اور میری جد و جہد، معاشی جد و جہد دن کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن میں رات اور دن کا بنانے والا نہیں ہوں۔ بارش یہ میرے لیے پانی مہیا کرتی ہے، میرے پینے کے لیے بھی اور میرے کھیتوں کے لیے بھی، میرے جانوروں کے لیے بھی، لیکن میں اس کا بنانے والا نہیں ہوں۔ سورہ واقعہ میں جا کر فرمایا کہ کبھی غور کیا تم نے کہ تم کیا ٹپکاتے ہو عورت کے رحم میں ایک گندے پانی کی بوند، اور تمہیں تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیسے ایک بچے کی شکل میں تخلیق پاتی ہے۔ کیا ہم اس کے بنانے والے ہیں یا تم اس کے بنانے والے ہو؟ تو یہ چیزیں جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ کائنات ساری کی ساری جو بھی میرے علم میں آئی ہے، یہ فوکس کر رہی ہے مجھے، میرے فائدے کے لیے، دن بھی میرے فائدے کے لیے، رات بھی میرے فائدے کے لیے، اور مختلف نباتات بھی میرے فائدے کے لیے، اور جانور بھی، اینیمل ٹری کے اندر آپ دیکھیں
تو سب کے سب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ ایک جانور دوسرے کی خوراک بنتا ہے، وہ تیسرے کی خوراک بنتا ہے، پھر وہ کوئی اور سروس انسان کے لیے پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ اس میں نشانی کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جسے دیکھ کر کچھ اور یاد آ جائے۔ کون یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے کس نے بنایا۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس پر مزید روشنی ڈالتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ اللہ کو چھوڑ کر اس کے مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا جانا چاہیے۔ اس کائنات میں انسان ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اس کے خیال کے مطابق بے عیب ہو، خوبیوں والی ہو۔ ہر شخص ہم میں سے اس کی عمر 60 سال ہو یا 80 سال ہو یا 20 سال ہو، وہ ہر اس چیز کو پسند کرے گا جو پرفیکٹ ہو۔ ناقص چیز اس کا دل کبھی قبول نہیں کرتا، اور ہر شخص اپنی زندگی کے تجربے میں یہ چیز دیکھ چکا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز اسے پرفیکٹ نظر نہیں آئی۔ ایک چیز آج اسے پسند ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ آج ایک دوست بناتا ہے وہ اور اس سے اچھی چیزیں جو ہیں وہ منسوب کرتا ہے، لیکن قریب جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواب تھا جو کوئی دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ تو انسان کے دل کے اندر وہ جذبہ جو ہے ایک آئیڈیل سے محبت کا، وہ ایک طرف موزن ہے، اور دوسری طرف جب وہ اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ وہ جسے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر، وہ یہی ہے میرا رب، خالق میرے، مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ تو یہ اصل میں سفر ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ پھر اس آیت کے اخیر میں فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اے کاش ظالم جو بات عذاب کے وقت جانیں گے، جب وہ سامنے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت تو وہ مانیں گے اس بات کو کہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آج ہی مان لیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ ڈس اون کریں گے ان کو جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سب کے سب عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے رشتے منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ اب حلال و حرام کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ مکی زندگی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری کی ساری کشمکش کی زندگی تھی، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنا کر، قرآن مجید کی آیات سنا کر لوگوں کو پاک کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر رہے تھے۔ اور جو لوگ بھی مکہ مکرمہ میں ایمان لائے اس سختی کے اندر وہ بڑے پکے لوگ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا سینٹرل کور وہاں پر تیار کیا، اور آپ اسے لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اس سینٹرل کور کے گرد ایک حلقہ جو ہے وہ انصار کا بن گیا، کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پھر باقی ان کے پیروکار ہیں سب، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے ان کی پیروی کی۔ اب مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد اب دین جو ہے وہ تشکیل پائے گا، نئی شریعت جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ تحویل قبلہ
نئی شریعت کا گویا ایک ٹائٹل، نئی امت کی تشکیل کا عنوان اور اس کا میمورینڈم، اور اب اس امت کے لیے احکام تابڑ توڑ آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ ان احکام کے ضمن میں سب سے جو اہم حکم ہے وہ ہے کھانے پینے کے بارے میں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو ایک اصولی بات پہلے نوع انسانی کو خطاب کر کے فرمائی، اور پھر ساتھ ہی امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمائی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو کھاؤ زمین سے حلال اور پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر یہی بات جو ہے وہ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے آیت نمبر 172 میں فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ تعالیٰ ہی کا شکر کرو اگر تم واقعی اس کے بندے ہو۔ اب اس کے بعد حرام چیزیں، یعنی سب کچھ حلال ہے سوائے جس کو اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دے دیں۔ یہ اصل میں دو زاویے ہیں سوچنے کے، ایک یہ ہے کہ صرف وہی چیز کھائی جا سکتی ہے جس کے حلال ہونے کا حکم دے دیا جائے، دوسری اپروچ جو دین کی اپروچ ایسی معلوم ہوتی ہے کہ سب کچھ حلال ہے سوائے جو ہم حرام قرار دے دیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یقیناً تم پر حرام کر دیے گئے ہیں مردار اور خون، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت یعنی پورک، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے یا وہ چیز جس کو جو غیر اللہ کی نظر قرار دے دی جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو شخص جو ہے وہ بس مرنے کے قریب پہنچ جائے، بشرطے کہ نہ تو اس کے پیش نظر اللہ کی نافرمانی ہو اور نہ ہی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اس سے ایکسیڈ کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 170 میں نیکی کا تصور بیان کیا گیا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، یہ اصل میں کنکلوڈنگ آیت ہے تحویل قبلہ کے مضمون کے لیے، یعنی تحویل قبلہ کا حکم سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آیا، لیکن اس کی تمہید 11ویں رکوع میں باندھی گئی، اور اب کنکلوڈ کیا جا رہا ہے اس کو کہ دین پورا کا پورا ایک پیکج ہے، اس میں ایک حکم نماز کا حکم ہے، اس کے ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے، اور نماز کی شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا ہے۔ یہ کل دین نہیں ہے، اگرچہ نماز کی شرائط ہو یا نماز کے ارکان ہو، ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں فرض ہیں انہیں شرائط کہتے ہیں، اور نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں رکوع، سجدہ، قیام وغیرہ انہیں ارکان کہتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں ان کی بجاوری ضروری ہے، لیکن یہ کل دین نہیں ہے، یہ کل نیکی نہیں ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اپنا محبوب مال دے، مال کی محبت کے ہوتے ہوئے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور ایفا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب کبھی وہ معاہدہ کر لیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے بھوک میں، جسمانی اذیت میں اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ ہے اصل میں راست کردار لوگ، سچے کردار کے مالک لوگ، واولئک هم المتقون، اور یہی اصل میں متقی اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
تو ایک آیت میں 3 ڈیفینیشنز آ گئیں. پہلی نیکی کی تعریف کہ نیکی جو ہے یہ منفرد اعمال کا نام نہیں ہے. اگر کوئی شخص نیک ہوگا واقعتاً تو اس کی زبان پہ بھی ہمیشہ سچ آئے گا اور اس کے کردار میں بھی ہمیشہ دیانتداری ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے گا. یعنی انسانی معاملات اس کے لیے عنوان قائم کیا ایفاء عہد، اس کا بھی اہتمام کرے گا. جیسے اگر کوئی آم کا درخت ہوگا تو اس کی تمام شاخوں پر آم ہی آئیں گے، لیکن اگر کسی جامن کے درخت پر کوئی آم لٹکا دیا جائیں تو اس سے وہ درخت آم کا درخت نہیں بن جاتا. اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہی سچے ہیں اور یہی متقی ہیں. اس کے بعد قصاص کا حکم آیا. قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تمہیں مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یعنی دین کا اصول یہ ہے کہ ہمارے دین کی روح سے قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے اور زنا آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے. ویسٹ میں قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے اور زنا جو ہے آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے. لہذا باہمی رضامندی سے زنا کیا جائے تو وہ ویسٹ کے نزدیک جرم ہے ہی نہیں. ریپ جرم ہے، زنا بالجبر جرم ہے، زنا جرم نہیں ہے. جبکہ ہمارے دین کی روح سے زنا خواہ باہمی رضامندی سے کیا جائے یا بائی فورس کیا جائے تو وہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ وہ جس کی کسٹوڈین سٹیٹ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ وہ ایک آفینس ہے. جبکہ قتل جو ہے یہ ایک پرسنل آفینس ہے اور اگر مقتول کے وارث بالکل معاف کر دیں تو وہ جرم ختم ہو جاتا ہے. وہ بلڈ منی ڈیمانڈ کر لیں تو بلڈ منی دینے سے کیس ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کریں کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے تو پھر ان کے اس حق کو بھی کمپلائی کیا جائے گا. فرمایا کہ معاف کر دینا اچھی بات ہے اور جو کوئی اپنے بھائی کو معاف کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی بڑی قدر ہوگی اور اسے یہ حق بھی حاصل ہوگا. لیکن اگر سبھی لوگ معاف کرنا شروع کر دیں تو پھر معاشرے کے اندر قتل جو ہے وہ رواج پا جائے گا. لہذا فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو تمہاری زندگی قصاص میں ہے. اس کے بعد 23ویں رکوع میں روزے کا ذکر ہے. اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جاتا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی بن جاؤ. اور پھر واضح کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے کھلے امتیازات دے کر. تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ہاں جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں. اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. پھر فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ بتائیے کہ میں قریب ہوں اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو رسپونڈ کرتا ہوں، سنتا ہوں، مانتا ہوں. بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھے پر یقین رکھیں. اس رکوع کے آخر میں تقوی کا ایک ٹیسٹ بیان کیا گیا ہے اور وہ کیا ہے؟ مالی معاملات میں انسان کا فیئر ہو جانا. فرمایا مت کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال ناحق باطل طریقے سے اور نہ ہی اس کو پہنچاؤ حاکموں تک تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ ہڑپ کر لو. جب بھی کسی حکومت کے اہلکار کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے
یا اس کو براہ راست رشوت دی جاتی ہے تو اس کے اگینسٹ وہ کوئی بینیفٹ دیتا ہے اپنی جیب سے نہیں، پبلک فنڈ میں سے، لہذا اسے لوگوں کا مال یہاں پر کہا گیا ہے کہ مت کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال ناحق، اور نہ ہی اسے حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ ہڑپ کرو جانتے بوجھتے ہوئے۔ روزے اور رمضان کی ریاضت میں سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور جب خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے اور انسان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو سب سے پہلا تقاضا جو کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، البتہ زیادتی مت کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب لڑنا کیوں ہے؟ کب تک ہے؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کی وسینٹی میں ان سے جنگ نہ کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں پہلے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر بلا دریغ تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 196 سے حج کا تذکرہ شروع ہوا، اور ایک طویل تذکرہ ہے حج کا، اس کے بہت سے مناسک کا یہاں پر ذکر ہے۔ آغاز ہوا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو، اور اگر تم گر جاؤ راستے میں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو جانور تمہیں میسر ہوں قربانی کے وہ وہیں پر قربان کر دو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد احرام کھولا تھا جانوروں کی قربانی کر کے۔ پھر فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین و معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی احرام باندھ لے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے، وہ بھی اسی میں شامل ہے، تو نہ تو رفث کہتے ہیں یعنی سیکس ریلیٹڈ کسی بھی کام کو، تو یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی جنسی معاملے پر گفتگو جو ہے وہ بھی حرام ہے، باقی سب باتیں چھوڑ دیں۔ فلا رفث، تو رفث نہیں، ولا فسوقا، اور اللہ کی نافرمانی نہیں، ولا جدالہ، اور آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں پورے حج کے دوران۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگی۔ وتزودوا، اور زیادہ راہ لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، لیکن بہترین زاد راہ خوف خدا ہے، جس کے بغیر انسان کو نہ نماز پڑھنی چاہیے اور نہ ہی روزہ رکھنا چاہیے اور نہ ہی حج کرنا چاہیے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے ہوش مندو، اے دل والو، مجھی سے ڈرا کرو۔ حج کے دوران وضاحت فرمائی کہ کوئی شخص یہاں سے کوئی مال جو ہے وہ لے جائے، وہاں فروخت کر دے، وہاں سے کوئی مال خرید کے لے آئے، یہاں فروخت کر لے، تو اس کی کھلی اجازت ہے، اس لیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حج کی عبادت میں بس صرف عبادت ہی کرنی چاہیے اور کاروبار کرنے سے حج کی جو فضیلت ہے اس میں کمی آتی ہے، اس کی وضاحت کر دی کہ ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 204 میں ایک بڑے عجیب کردار کا ذکر ہے، اور یہ کردار آج بھی پایا جاتا ہے، یعنی اسمبلیوں کے فلورز پر کچھ لوگ جو ہیں وہ جب تقاریر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسا انسان دوست کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب وہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اور جو اپنے حاریوں پر اور اپنے جو ان کی رعایا ہوتی ہے اس پر جو ظلم کرتے ہیں، الامان الحفیظ، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات، جن کی گفتگو دنیاوی زندگی میں آپ کو بہت امپریس کرتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر اللہ کی گواہی بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ انتہائی جھگڑالو ہوتے ہیں، اور جب اسے توجہ دلائی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو غرور اس کو گناہ میں اور پھنسا دیتا ہے، پس ایسے شخص کی سزا، اس کا انجام جہنم ہے۔
وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 208 میں ایک بڑی خوبصورت اور جامع اور اہم انسٹرکشن دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اس کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اعراف میں آگے 8ویں پارے میں ذکر ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لی تھی کہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں ثابت کروں گا کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا جا تمہیں موقع دیا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ پھر جسے آگے لانے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب کیا کرتا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو روکتا ہے کسی شخص کو ایمان لانے سے۔ اگر ایمان لانے میں وہ نہ روک سکے اور کوئی شخص ایمان لے آئے تو وہ ایمان میں بھی روڑے لٹکاتا ہے۔ اللہ کو مان لیا کافی ہے، چلو آخرت کو مان لیا ٹھیک ہے، لیکن نبی کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص ان سب میں سے نکل آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اب وہ آتا ہے کہ اب تم بخشے بخشائے ہو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ اس سے بھی آگے نکل آئے تو کہتا ہے بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کافی ہے، باقی دین کی دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دو۔ اور کوئی اس سے بھی آگے نکل آئے تو کہتا ہے کہ بس دعوت دے دی ہے تم نے، لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوئی سٹرگل وہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ جبکہ سیرت النبی کو جب ہم پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی شغل کے طور پر نہیں، کوئی ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مشن کے طور پر کیا ہے۔ آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ اوقات جو ہیں وہ اسی کام میں صرف ہوئے ہیں۔ اور مدنی زندگی میں تشریف آوری کے بعد، یعنی غزوہ بدر کے بعد تو یوں سمجھیے کہ ہر آن ایوریج 2 ہفتے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مارکہ پیش آیا ہے، آپ کو یا صحابہ کرام کو، ظاہر ہے وہ ایک ہی اسی جماعت کے وہ حصے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہوتے تھے، تو وہاں نقشہ کچھ اور ہے۔ لیکن شیطان جو ہے وہ قدم قدم پر ہوتا بس نہیں بس یہی ٹھیک ہے، بس یہ کافی ہے، اس سے یہاں پر منع فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 214 سورہ بقرہ کی وہ ہلا دینے والی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم سمجھے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یس اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کے اعتبار سے، آپ کی ذات کے اعتبار سے، طائف کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حالات جو ہیں ان کو پازیٹیو رخ پر پھیرا ہے۔ جب آپ پر غشی طاری ہوئی، جب آپ کی زبان مبارک پر بھی وہ مناجات آئی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے اپنی بندگی کا پورا اظہار کیا کہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے حالات کا رخ پھیرا، آپ کے لیے مدینہ منورہ کا دروازہ کھولا، اور پھر صرف 8 سالوں کے اندر مکہ مکرمہ فتح کرنے کا بھی بندوبست اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا۔ اور پھر صحابہ کرام کے لیے مجموعی طور پر غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جو تھا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ پر کوئی چڑھ کے نہیں آیا، پھر انہوں نے پیش قدمی کی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے راہیں
کھولی ہیں۔ اس کے بعد پھر شریعت کے ضمن میں بہت سے سوالات ہیں کہ جو اس صورت میں کوٹ کیے گئے ہیں، یسألونک 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 ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اپنے مال میں سے، قل ما انفقتم من خیر، تو ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہو خرچ کرو، جو مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو فللوالدین والاقربین، وہ والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کیا کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اسے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات اصولاً فرمائی لیکن ریفرنس قتال کا دیا، کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا جا رہا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور ایسا کرنا تمہیں بہت ناپسند ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کیا جب تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کیا جب تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا ذکر ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہو گئی، اسی جد و جہد میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا کی وادی کی طرف کچھ اشخاص کو بھیجا تھا قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرنے کے لیے اور آپ کو اطلاع دینے کے لیے، لیکن وہاں سے ایک قافلہ گزرا تو وہ بس ہو گئی مڑ بھیڑ ان سے، اور ایک قرشی مشرک قتل بھی ہو گیا صحابہ کرام کے ہاتھوں۔ اس پر قریش نے شور مچایا کہ لو جی یہ کیسا دین ہے کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ اب اس پر کہا جا رہا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کرنے کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی ان سے کہہ دو یس حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بری بات ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ساتھ ہی یعنی فیور کیا مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے کہ وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا، اور مسجد حرام کے رہنے والوں یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے شہر بدر کرنا، نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ بڑے گناہ ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد، فتنہ انگیزی خون ریزی سے بڑھ کر ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ آج بھی کولڈ بلڈڈ مرڈر کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور زندہ انسان کا خون چوس لینا اکنامک ایکسپلائٹیشن کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اسے جائز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 219 میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، البتہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا فائدہ ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بڑھ کر ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ بیٹر ٹو اوائڈ۔ اور ساتھ ہی فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلے جو حکم تھا وہ یوں سمجھیے کہ وہ اسلام کا حکم تھا، یہاں ایمان کا حکم ہے۔ اگر تمہیں اس بات پر یقین ہو جائے کہ یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو پھر جتنا بچ جائے اس سے آخرت کمانے کی کوشش کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں،
یعنی اگلی صورتوں میں جا کر ہمیں یہ حکم ملے گا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یعنی مشرک عورت کے مقابلے میں مومن لونڈی بھی اچھی ہے۔ اینڈ دی ادر وے راؤنڈ، ولا تنکحوا المشرکین، اپنی عورتیں مشرک عورتوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن غلام بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے، کتنا ہی امپریسو ہو۔ اس کے بعد پھر جو عورتوں کے ایام ہیں ان کے بارے میں سوال، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے پوچھتے ہیں عورت کے ایام کے بارے میں۔ قل هو اذن، کہہ دو کہ وہ ایک نجاست ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو ایام کے دوران تم عورت کے ساتھ مقاربت کرنے سے دور رہو، ان کے ساتھ ہم بستری سے دور رہو، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کی طرف آؤ، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یعنی عورت کے ساتھ مقاربت کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسی راستے سے تم عورت کی طرف آؤ، اور کوئی دوسرا راستہ جو ہے اس کو اختیار نہ کرو۔ اسی بات کو پھر مزید دہرایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کھیتی میں انسان جاتا ہے پروڈیوس حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ہی راستہ ہے، اگر عورت کے ساتھ اس راستے سے تعلق قائم کیا جائے تو پروڈکٹیو ہوتا ہے، اولاد ملنے کی امید ہوتی ہے، کسی دوسرے راستے سے اس کی امید نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم اللہ کے نام کو ہیلہ نہ بنایا کرو قسمیں کھا کر، کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے اور خدا خوفی سے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے۔ قسم کھا لی کسی نے کہ غصے میں آ کر کہ آئندہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، فرمایا نہ، ایسا نہ کرو۔ یا انسان غصے میں قسم کھا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ اگر پھر یہ کام کر جاؤں نیکی کا، نہ، ایسا بھی نہ کرو۔ اور خاص طور پر لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے اندر، یہ اس کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، یہ دو آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے آئے ہیں میدان میں، تو اگر وہ باتیں جو اس نے کہی ہیں آپ اس کو بتائیں گے پھر تو صلح نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے تو گالیاں دی ہیں، تو کہیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں، تو ایسا کہنا جو ہے یہ مطلوب ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ اس کے بعد پھر ایلا کا ذکر ہے۔ ایک ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ میں اپنی عورت کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق نہیں رکھوں گا، اسے ایلا کہتے ہیں۔ اگر کوئی بغیر مدت کا تعین کیا جائے تو پھر 4 مہینے جو ہیں وہ اس کی مدت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ اپنی قسم توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کر کے رجوع کر لے گا تو رجوع ہو جائے گا، اور اگر 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی اس کو دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے تفصیلی مسائل جو ہیں آپ کو تفاسیر میں اور فقہ کے اندر مل جائیں گے۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی، تو اب اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل کا ایک طویل سلسلہ اس صورت کے اندر آ رہا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی 2 دفعہ کی طلاق جو ہے وہ رجعی ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد پھر یا تو اسے اچھے طریقے سے رکھنا ہے یا اسے اچھے طریقے سے فارغ کرنا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، آیت نمبر 232 میں فرمایا، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو پھر انہیں مت روکو اس سے کہ وہ اپنے پروسپیکٹیو ہسبینڈز کے ساتھ نکاح کریں، جب وہ باہمی اس پر متفق ہو جائیں اور راضی ہو جائیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس بات کی اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت ہی پاکیزگی کی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔
بیوہ یا متعلقہ عورتوں کے بارے میں ایک اصولی بات فرمائی کہ کسی عورت جو بیوہ ہو چکی ہو یا متعلقہ ہو لیکن عدت پوری نہ ہوئی ہو اور تم ان کو ذہن میں لا سکتے ہو کہ تم ان سے شادی کرو اور تم اشارتاً ان کو کنوے بھی کر سکتے ہو، لیکن نکاح باقاعدہ جو ہے وہ عدت پوری ہونے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 238 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ یہ بندہ مومن پر جو سب سے پہلا فرض ہے، سب سے امپورٹنٹ فرض ہے کہ جس کی اسے کبھی چھوٹ نہیں ہے۔ عورتوں کو تو پھر بھی ان کے ایام کے اندر یا بچی کی ڈیلیوری کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، لیکن مرد پر نماز جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے۔ بیمار ہو تیمم کرے، پانی میسر نہیں تیمم کرے، فوج کے جنگ کے اندر خوف کی کیفیت ہے، اس کی بھی ایک نماز جو ہے وہ سورہ نساء کے اندر آ گئی کہ تم کیسے پڑھو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مورچے میں بھی پڑھنی پڑے گی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ دست بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ فإن خفتم، اگر تم حالت خوف میں ہو، فرجالا او رکبانا، تو پیدل چلتے ہوئے اور سواری پر بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن جب امن ہو جائے فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے وہ سب کچھ جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ آیت نمبر 243 سے پھر شروع ہوا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم ہم الوف حضر الموت، واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے کہ جب وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، یعنی ان پر موت طاری ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بہت مہربانی کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بیان ہوا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد آئی، جب ان کے نبی یہ حضرت شموئیل علیہ السلام سے، جب انہوں نے اللہ کے نبی یعنی حضرت شموئیل سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کو بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ایسا نہ ہو، عجب نہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے تو پھر تم جنگ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے ما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے، لیکن جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان کی عظیم اکثریت اس کی منکر ہو گئی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر فرمایا بادشاہ، تو پھر اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ ہم میں سے کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، کہ انا یکون لہ الملک، وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے ہمارے اوپر، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں، اور وہ تو کوئی مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ تو اس اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے، تمہارے اوپر بادشاہ بنایا ہے، اور اس کو علم اور جسامت میں وسعت دی ہے تمہارے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ جو قتال تھا، یہ جنگ جو تھی، یہ جالوت بادشاہ کے خلاف تھی، تو حضرت طالوت علیہ السلام پھر قوم کو لے کر نکلے، اور پھر اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نمایاں سپاہی کے طور پر سامنے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر
ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گوپیے کے بڑے ماہر تھے۔ جالوت جو تھا وہ بالکل جو میٹیلک لباس کے اندر تھا اور صرف اس کی آنکھیں جو تھی کھلی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام گوپیے کے بڑے ماہر تھے، انہیں ایک پتھر لے کر گوپیے سے گھما کر مارا اور اس کی آنکھ میں سے ہوتا ہوا اس کے بھیجے میں گیا اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ یہاں پر پھر حضرت داؤد علیہ السلام نمایاں اوپر آئے تو اس کو یوں فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوتا، یہ آخری آیت ہے دوسرے پارے کی، آخری آیات ہے دوسرے پارے کی، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت حکمت سے نوازا اور جو چاہا وہ علم انہیں عطا فرمایا، جس کا ذکر اگلی صورتوں کے اندر آئے گا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی یعنی حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو ملک تباہ ہو جاتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچ مچ ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔